لوگ بیٹھے کو سلام کریں اور تھوڑے لوگ جو ہے وہ زیادہ کو سلام کریں۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان مجلس کے اندر آئے سلام کرے، ویسے ہی جب رخصت ہونے لگے تو سلام کرے۔ بہت سے لوگ داخل ہوئے سلام کر لے لیکن واپس جانے لگے تو سلام، خاص طور مسجد وغیرہ میں اس چیز کا لوگ لحاظ نہیں کرتے، عام مجلس کے اندر اس کا لحاظ لوگ نہیں کرتے۔ نہیں، مجلس میں داخل ہوئے تو آپ سلام کیے، مجلس میں نکلنے لگے تو آپ سلام کریں، جیسا کہ سنن ابو داؤد وغیرہ میں اور امام بخاری نے اس کی اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر بھی نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجلس میں آؤ تو سلام کرو، اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھو اور اگر نہیں بیٹھنا ہے جانا ہے تو سلام کر کے رخصت ہو، سلام کر کے رخصت ہونا چاہیے۔ اور ساتواں ادب یہ ہے کہ بچوں کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں سے جا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ بچے چھوٹے ہیں لہذا اب آپ کہا کہ چونکہ آپ چل رہے ہیں، کیا کہ آپ چل رہے ہیں، آپ وہاں سے گزر رہے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ بچوں سے سلام کریں۔ یہ نہیں کرے تو یہ بچے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ بخاری شریف کے اندر حضرت انس بن مالک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچوں کے پاس سے گزرے، انہوں نے سلام کیا اور کیا بیان کیا کہ ہم لوگ کھیلتے رہتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر ہمارے پاس سے ہوتا تھا تو آپ ہمیں سلام کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سلام کا ادب یہ ہے کہ عورت مرد کو بھی سلام کر سکتی ہے، مرد عورت کو بھی سلام کر سکتا ہے۔ اگر اپنے محارم میں ہیں، اپنے محارم میں ہیں تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی وہ عورتیں جو جن کے ساتھ نکاح حرام ہے اگر وہ ہیں تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، ہر عورت مرد سے کو سلام کر سکتی ہے اور ہر مرد عورت کو سلام کر سکتا ہے۔ البتہ علماء نے غیر محرم عورتوں کے بارے میں کچھ پابندی لگائی ہے، جہاں لیکن جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہاں پر فتنے کا خوف نہیں ہے، فتنے کا خوف نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے 80-85 سال کا اور خاندان کا ہے تو اگرچہ محرم نہیں ہے عورت اسے سلام کر سکتی ہے، جیسا کہ حضرت ام ہانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدہ بہن تھی، فتح مکہ کے موقع پر آپ کے پاس آئی تو انہوں نے سلام کیا، اللہ کے رسول سلام کا جواب دیا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہاں پر فتنے کا خوف نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عورتوں کی غسل اگر جماعت ہے، یہ نہیں کہ کوئی الگ عورت جا رہی تھا اسے کہے السلام علیکم، الا یہ کہ محرم ہو یا فتنے کا خوف نہ ہو، لیکن عام طور پر اگر وہاں پر اجنبیت ہے تو اس عورت کو سلام نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ عام مجمع ہو عورتوں کا جہاں پر اس بات کا خطرہ نہیں رہتا ہے کہ کسی قسم کا فتنہ پیدا ہوگا، تو ایسی صورت میں عورتوں کو سلام کرنا چاہیے۔ اچھا، نوواں فائدہ ہے جو عمومی طور پر لوگوں نے چھوڑ دیا ہے کہ ہر ملاقات پر سلام کرنا چاہیے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے جدائی ہوئی ہے، زیادہ دیر کے لیے جدائی ہوئی ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے جدائی ہے یا زیادہ۔ مثال کے طور پر ایک صاحب یہاں داخل تھے، سلام کر کے نکل گئے، پھر دوبارہ آئے تو یہ سنت پر کیسے عمل لوگوں نے چھوڑ دیا۔ مثال طور پر کسی ایک روم کے 4-5 آدمی رہتے ہیں، روم سے انسان نکلا، مثال طور پر حمام کے لیے نکلا، واپس آتا سلام نہیں کرتا، مطبخ میں گیا کوئی چیز لانے کے لیے، واپس آتا سلام نہیں کرتا، کسی نے بلا لیا ذرا ایک بات میری سن لیں، دوبارہ واپس آتا سلام نہیں کرتا، حالانکہ سنت کے خلاف ہے یہ۔ صحابہ کرام کے بارے میں تو حدیث شریف میں یہ ہے کہ اگر جاتے رہتے تھے راستے میں، 2-4 تھے، 2 ادھر ہو گئے 2 ادھر ہو گئے، بیچ میں ایک درخت آ گیا، ایک دیوار آ گئی، پھر دوبارہ ملتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم، کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم۔ تو یہ سنت ہے، عمومی طور پر لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہے، عمومی طور پر لوگوں نے اسے بھلا دیا ہے۔ اس سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا لقی احدکم اخاہ فلیسلم علیہ، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملے تو سلام کرے، پھر اگر جا رہا ہے دونوں کے بیچ میں کوئی درخت حائل ہو گیا، دیوار حائل ہو گئی یا پتھر حائل ہو گیا تو پھر دوبارہ ملاقات ہو تو پھر بھی کیا کہے؟ السلام علیکم۔ اور ظاہر بات روم سے جانا، مطبخ میں جانا، چائے بنانا اور پھر لے کر کے آنا تو یہ تو معاملہ اور دور کا ہو گیا، تب تو زیادہ حق بنتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو سلام کریں۔ اور 10واں ادب یہ ہے سلام کا کہ انسان گھر میں اپنے داخل ہو تو سلام کرے، اگرچہ وہ گھر ایسا ہے کوئی اس میں نہیں رہتا ہے۔ مثال طور پر آپ گئے اور ورکشاپ کھولا، آپ گئے اور اپنا آفس کھولا، اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن داخل ہوئیے تو کیا کہیے آپ؟ السلام علیکم۔ اگر کوئی ہے تب تو سلام کرنا ہی کرنا ہے ہر حالت میں۔ بہت سے لوگ شرم کرتے ہیں اپنے گھر والوں پہ سلام کرتے ہوئے،
اپنی بیوی بچوں سے سلام کرتے، حالانکہ سلامتی بھیج رہا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ سلامتی بھیجیے۔ وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے، اگر کسی ایسے گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے برکت اور پاکی کا یہ سبب بن جائے گا۔ تو اگر انسان گھر میں داخل ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہا، حکم دیا کہ یا بنیا، اے بیٹے، اذا دخلت علی اہلک فسلم علیہم، اے بیٹے جب اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، یہ سلام تمہارے لیے اور تمہارے اہل و عیال پر برکت کا سبب بن جائے گا۔ اور اگر جیسا کہ ہم نے کہا اگر کوئی ایسا گھر ہے کہ اس میں کوئی نہیں رہتا ہے تو اس میں بھی سلام کہنا چاہیے۔ گھر کے اندر داخلے سے سلام کے اندر بڑی کوتاہی لوگ کرتے ہیں، حالانکہ اس کی بڑی فضیلت ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک حدیث میں آیا کہ 3 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہیں، ذرا دیکھیں 3 قسم کے لوگ۔ ایک آدمی وہ جو مسجد کے لیے نکلا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں ہے، دوسرا آدمی وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا وہ بھی اللہ کی ضمانت میں ہے، اور تیسرا آدمی وہ آدمی جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی ضمانت میں ہے۔ جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی، دیکھیے معمولی سی چیز ہے لیکن لوگوں نے کیسے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ عمومی طور پر لوگ دیکھیں گے اپنے گھر میں داخل ہوتے تو انہیں شرم آئے گی سلام کریں، ہے نا، اور اگر کوئی نہیں ہے تو سلام کرتے ہی نہیں گھر میں داخلے کے وقت پر، نہیں سلام کر لینا چاہیے۔ ہوتا ہے اللہ کے کوئی اور بندے وہاں پر ہوں، اللہ کے فرشتے وہاں پر موجود ہوں، ہے نا، اللہ کے بندے جن وہاں پر موجود ہوں، ہے کہ نہیں ہے، تو ان سے سلام کیے۔ شیطان ہے تو اللہ کا نام سن کر ہوتا بھاگ کھڑا ہو وہاں سے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ اگر تم غیر مسکون یعنی ایسے گھر میں داخل ہو کہ اس میں کوئی نہیں ہے تو اللہ کے نیک اور بندو سلام کرو۔ دیکھیے سلام کا ایک ادب یہ ہے کہ سلام کرے تو مصافحہ بھی کرے۔ سلام کا ادب کیا ہے؟ یہ کرے تو مصافحہ بھی کرے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ تمام التحیت الاخذ بالید یا التصافح بالید۔ سلام کا پورا ہونا کیسے ہوتا ہے؟ بہت لوگ ہیں کچھ ناراضگی رہا کرتی ہے تو سلام تو کر لیں گے لیکن مصافحہ نہیں کریں گے، سلام تو کر لیں گے لیکن مصافحہ نہیں کریں گے۔ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو ملانا چاہو، ارے بھائی سلام تو کر لیا ہے نا، ہمیں ان سے کوئی ناراض، لیکن مصافحہ نہیں کریں، کہیں کہ ہمیں ان سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، چلے بھائی جو بات آئی رہی ہو گئی، لیکن سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ جو سلام نہیں کیا تو اس کا مطلب کہ بھی مکمل طور پر اس نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ تو سلام کا ایک ادب یہ ہے کہ انسان مصافحہ بھی کرے، اور اس مصافحہ کی بڑی برکت ہے، مصافحہ کی بڑی برکت ہے۔ سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 2 مسلمان، حضرت براء ابن عازب کی روایت ہے کہ جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ کو ویسے ہی جھاڑ دیتا ہے ایسے درخت سوکھے ہوئے پتے گر جایا کرتے ہیں۔ تو یہ سلام مصافحہ کرنا کیا ہے؟ بڑی بابرکت چیز ہے۔ تو اگر کوئی آدمی سلام کرے تو مصافحہ بھی کرے، لیکن عورتوں سے مصافحہ نہیں کرے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ عورتوں سے سلام کرنا ہے، مصافحہ نہیں کرنا، الا کہ اپنی محرم ہو، الا کہ اپنی محرم ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا ہے۔ دیکھیے سلام سے متعلق جو ہے چند منٹ کے اندر بعض احکام جو ہے آپ سن لیجئے۔ ایک حکم تو یہ ہے کہ آیا کافر کو سلام کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ کافر کو سلام کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کافروں کو سلام کرنے میں پہل کرنا جائز نہیں ہے، پہل کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم شریف وغیرہ میں، اذا لقیتم اہل الکتاب، یا بعض روایت اذا لقیتم المشرکین، جب مشرکوں سے تم ملو فلا تبدؤوہم بالسلام، تم سے سلام نہ کرو۔ تو کافر، کسی بھی کافر کو، جو بھی کافر ہے اس سے سلام کے اندر ابتدا پہل نہیں کی جائے گی۔ البتہ بسا اوقات انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ جیسے کہ آفس میں ہے، آفیسر ہے یا اور کوئی بڑا ہے، یہاں پر جانا ہے، تو اس کے لیے اگر خاموش چلے جائیں، ظاہر بات یہ بالکل ہی ادب کے خلاف ہے اور ہو سکتا ہے کام بھی آپ کا نہ کرے، ہوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں السلام علیکم کے علاوہ دوسرے جو الفاظ ہیں، ہے نا، صباح الخیر، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، ہے نا، ہاں خیریت ہے، اچھے ہیں، یعنی کوئی بھی الفاظ استعمال کر لے، البتہ سلام کا الفاظ استعمال کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ نہیں؟ سلام کا الفاظ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کافر سلام کرتا ہے تو کوئی کہے السلام علیکم، تو آیا اس کا جواب دیا جائے گا یا جواب نہیں دیا جائے گا؟
اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر صاف الفاظ میں سلام کا لفظ بول رہا ہے تو صرف اس کے لیے وعلیکم کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ وعلیکم، یعنی تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا صحیح اثر ہے کہ وعلیکم السلام کہا جائے گا، یعنی جتنا وہ کہے گا اس کو اتنا جواب دیا جائے گا. اس سے بہتر جواب جیسا کہ مسلمان کو دیا جاتا ہے وہ اس کے لیے دیا نہیں جائے گا، اس سے بہتر جواب اس کو دیا نہیں جائے گا. اور یہی چیز ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کو راجح قرار دیا ہے کہ اگر کوئی کافر صاف الفاظ میں سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دیا جائے گا، لیکن اتنا ہی جتنا اس نے کہا، اس سے بہتر نہیں کہا جائے گا. تو بات یہ ذہن میں رہے، کسی کافر کو ابتداءً سلام نہیں کیا جائے گا. البتہ باقی دوسرے الفاظ جو ہوتے ہیں ہے کہ نہیں ملاقات کے، ان کے یہاں رائج ہیں، عام رائج ہیں، اسے کہا جا سکتا ہے نا. جیسے ہمارے آداب الفاظ ہے، ہوتا ہے کہ نہیں، ہاں گڈ مارننگ، ہاں گڈ ایوننگ، اس کے الفاظ ہیں. ہاں خیر، صباح الخیر، مساء الخیر، کوئی بھی الفاظ وہ استعمال کیا جائے گا. البتہ السلام علیکم نہیں کہا جائے گا. دوسری بات، دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر کسی مجلس کے اندر کافر اور مسلمان دونوں موجود ہیں، کافر اور مسلمان دونوں موجود ہیں، تو اس میں سلام کیا جائے کہ نہیں کیا جائے گا؟ سلام کیا جائے گا، لیکن نیت کس کی ہوگی؟ مسلمانوں کی. جیسے کہ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مجلس میں گئے جس میں کافر مشرک اور مسلمان دونوں موجود تھے، تو آپ نے ان سے سلام کیا ہے، لیکن نیت کیا رہے گی کہ ہم کس کو سلام کر رہے ہیں؟ مسلمان سلام کر رہے ہیں. البتہ اس پر بھی غور کریں کہ جو لوگ فسق اور فجور کا علی الاعلان ارتکاب کرتے ہیں ان سے سلام کیا جائے گا نہیں سلام کیا جائے گا؟ یعنی شرابی جیسے ہے، زانی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شراب پی رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی الاعلان کسی گناہ کا کام کر رہا ہے، وہ آیا اس سے سلام کیا جائے کہ نہیں کیا جائے گا؟ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری شریف کے اندر ہے، وہ امام بخاری نے نقل کیا الادب المفرد کے اندر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے شاید کہ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا. کچھ لوگ آئے، ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو ایسا رنگ استعمال کیا جو مسلمان مردوں کے لیے منع ہے نا، بعض رنگ یا بعض قسم کے لباس مردوں کے لیے منع ہے اور یہ فسق ہے. تو سارے لوگوں سے آپ نے سلام کیا اور اس سے جو ہے آپ نے اپنی نظر پھیر لی. اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے سب سے سلام کیا لیکن مجھ سے نہیں کہا. آپ نے فرمایا دیکھو تمہارے ماتھے پر چنگاری مجھے دکھائی دے رہی ہے. مجھے کیا دکھائی دے رہی ہے؟ چنگاری. تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے بہت سے علماء نے یہ کہا ہے کہ علی الاعلان اسلام کے مخالف چیزوں کا ارتکاب کرنے والے سے سلام نہیں کیا جائے گا، خاص طور پر گناہ کبیرہ کے جو لوگ مرتکب ہو رہے ہوں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، معلوم ہے کہ شراب پیتا ہے، یہ معلوم ہے کہ یہ سودی کاروبار کرتا ہے، سود لیتا دیتا ہے، یہ معلوم ہے کہ یہ شخص جو ہے گندی فلمیں دیکھتا ہے نا، اور اعلان بتاتا بھی ہے کہ ہاں بھائی یہ کرتے ہیں، یا اس قسم کے جتنے گناہ کبیرہ ہیں ان کا وہ انسان ارتکاب کرتا ہے. تو بعض علماء لکھتے ہیں کہ اللہ صحابہ کرام کی اور علماء کی سنت ہے کہ ایسے لوگوں سے سلام نہ کیا جائے، لیکن اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھا جائے گا کہ آیا اس سے سلام نہ کرنے میں فائدہ ہے یا کہ سلام کرنے میں فائدہ ہے کہ نہیں؟ اگر اس سے سلام نہ کرنے میں فائدہ ہے کہ ہاں اسے عبرت ہوگی، دیکھو ہم سے لوگ سلام نہیں کر رہے ہیں، جیسا کہ ایسا کوئی شخص ہو کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا معاملہ ہو کہ فاسق اور فاجر ہے، زانی ہے، چوری کرتا ہے کہ نہیں، تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے کہ نہیں پڑھی جائے گی؟ تو علماء یہی کہتے ہیں کہ اگر نہ پڑھنے سے لوگوں کا عبرت اگر حاصل ہو، لوگوں کو عبرت حاصل ہو تو یقیناً اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، ہے نا. لیکن اگر عبرت حاصل نہ ہو، چنانچہ فاسق لوگوں کا غلبہ ہو، خاص طور پر جس طریقے سے آج عام طور پر ہے نا، ہاں بھائی ایک مولوی صاحب سلام نہیں کریں تو کیا ہو دوسرے بہت سلام کرنے والے موجود ہیں. آج کل تو خود مولوی صاحب ہی لوگ ان کے محتاج ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ انتظار کرتے رہے دعوت ملے تو جلدی پہنچ جائیں ان کے یہاں کھانے کے لیے، اس لیے کہ چندہ لینا ہے اور یہ کرنا ہے. تو کہنے کا مطلب کہ اگر کوئی ایسی اگر یہ فائدہ ہے کہ ہاں اس سے سلام نہیں کریں گے تو اسے عبرت حاصل ہوگی اور وہ اپنے گناہ سے رک جائے گا، برائی سے رک جائے گا، تو اسے قطعاً سلام نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر باپ ہے، دیکھا کہ بیٹا بڑا نالائق بات نہیں مانتا، تو باپ ہے اس سے سلام کرنا چھوڑ دے. لیکن جہاں اس کی امید نہیں ہوگی
کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو اسے سلام کرنا چھوڑا نہیں جائے گا۔ اس زمانے کے اندر علماء نے اسی سے متعلق یہی فتویٰ دیا ہے۔ اچھا ایک چیز اور کہ بسا اوقات آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ سلام کرتے ہوئے ہاتھوں سے یا انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں، ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہے نا، یا جھک جاتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کا کیا حکم ہے؟ جھکنا تو قطعاً جائز نہیں ہے، جیسا کہ ترمذی شریف میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے بھائی سے ملیں تو کیا اس کے لیے جھک جائیں؟ آپ نے فرمایا قطعاً نہیں۔ اور جہاں تک اشارے کا تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہود ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے ہیں اور نصارہ انگلی کے اشارے سے سلام کرتے ہیں، اور تم یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو، صرف کہنا چاہیے کہ السلام علیکم۔ یہ ہمارے یہاں بعض علاقوں میں جہاں نوابوں وغیرہ کا دور تھا، یہ جو طریقہ ہے السلام علیکم، جھکیں گے بھی اور ہاتھ کو بھی حرکت دیں گے، اور اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاؤں کی مٹی ہم اٹھا کر کے اپنے ماتھے پہ لگا رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، ناجائز ہے، سراسر ناجائز ہے۔ تو ہاتھ کے اشارے سے بھی سلام کرنے سے اللہ کے رسول منع فرمایا ہے، اور انگلی کے اشارے سے بھی سلام کرنے سے منع فرمایا ہے، الا یہ کہ دور ہے کوئی انسان کہ ہمارے سلام کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ پائے گی۔ جیسے عموماً آج کل گاڑی پہ لوگ جا رہے ہیں، شیشہ بند رہتا ہے، یا گاڑی کھلی بھی ہے کہ نہیں ہے، اور دور انسان ہے تو سمجھے گا نہیں، تو ایسی وقت میں کیا ہے، اشارہ کیا جاتا ہے کہ ہاں بھائی، لیکن صرف اشارے پر اکتفا نہیں کرے گا، یہ بتانا ہوگا کہ ہاں ہم سلام کر رہے ہیں، آپ کو کہے گا السلام علیکم۔ یہ نہیں کہ آج کل لوگ گاڑی پہ جاتے رہیں گے اور صرف جو ہے ٹی بجا کر کے چھوڑ دیں گے، سمجھے گا ہاں ہم سلام کر رہے ہیں، یہ سلام کافی نہیں ہے۔ تو نہ اشارہ کافی ہے، نہ گاڑی کا ہارن بجانا کافی ہوگا، زبان سے کہنا ضروری ہے، تبھی سلام ادا ہوگا، ورنہ سلام ادا نہیں ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ نا؟ اسی طریقے سے کسی کو سلام کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ ہاں بھائی فلاں صاحب سے میرا سلام کہہ دیجیے گا، فلاں صاحب کو میرا پیغام دیجیے گا، میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ یہ سنت کا طریقہ ہے کہ فلاں صاحب کو سلام بھیجا جاتا ہے، لیکن جواب کیسے دیا جائے گا یہ مسئلہ ہے۔ عام طور پر لوگ اس کو نہیں یاد رکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے اور کہا، جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ اپنے الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، اور کہا کہ میرے باپ نے آپ کو سلام کہا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ علیک وعلی ابیک السلام، علیک وعلی ابیک السلام، تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو اور تمہارے باپ کے اوپر بھی سلامتی ہو۔ تو یعنی اگر کوئی کہے کہ ہاں بھائی فلاں نے سلام آپ کہا ہے، تو آپ کو کہنا چاہیے علیک وعلیہ السلام۔ کیا کہنا چاہیے؟ وعلیکم السلام نہیں کہیں گے، نہ وعلیک السلام کہیں گے، کیا کہیں گے؟ علیک وعلیہ السلام، یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو اور ان کے اوپر بھی سلامتی ہو۔ تو کسی کو سلام بھیجا جا سکتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت عائشہ کو سلام بھیجا تھا، ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا تھا۔ تو یعنی خواہ مرد ہے یا عورت ہے اسے سلام بھیجا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کو سلام بھیجا جا سکتا ہے کہ نہیں بھیجا جا سکتا؟ ہمارے یہاں ہے، کوئی ہندوستان پاکستان سے آنے لے کے کیا کہیں گے؟ اللہ کے رسول کی اگر در پر حاضری ہو تو میرا سلام کہہ دیجیے گا، کہتے ہیں نا؟ لے کر گئے بھی ہیں، نہیں لے کر گئے ہیں آپ کو بھی، ہے نا؟ اس کا کیا حکم ہے آخر؟ دیکھیے اس سلسلے میں میرے ذہن میں کوئی بھی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما دیا ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد وغیرہ میں روایت ہے کہ تم میرے اوپر درود و سلام جہاں سے بھی بھیجو گے اللہ پہنچا دے گا اسے، ہے نا؟ جہاں سے بھی بھیجو گے اللہ اسے پہنچا دے گا۔ تو کسی کے ذریعے بھیجنے کی خود آپ ڈائریکٹ سلام کیجئے، کسی کے ذریعے بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور چونکہ وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تب وہ صحابی لے کر کے آئے تھے، اور آپ نے اپنی وفات کے بعد کیا بیان فرما دیا ہے کہ تم جہاں سے بھی سلام بھیجو گے فرشتے وہ سلام مجھے لا کر کے پہنچائیں گے۔ اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے ذریعے سلام نہیں بھیجنا چاہیے۔ اس سلسلے میں میری یہ رائے پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو مکلف بنا دیتا ہے کہ نہیں، کہ ہاں بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی جا رہے ہیں، آپ وہاں جا کر کے سلام بھیجیں گے، تو میں اپنے طور پر یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی حرج کی بات ہے۔ البتہ سنت نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، لیکن خطرہ بھی ہے کہیں یہ چیز آہستہ تھا بدعت کا، لوگ اپنے تو درود السلام کی طرف کوتاہی کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے میں جو طریقہ ہے درود السلام پڑھنے کا، اور دوسرے کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کر لیں۔ کل آہستہ آہستہ یہ بھی بھیجنا شروع کریں کہ ہاں آپ یہ کہیے گا اللہ کے رسول سے کہ میری یہ بھی سفارش کر دیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، تو یہ ایک دروازہ کھل جائے گا کس چیز کا؟ بدعات کا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انسان جہاں کہیں بھی ہے وہیں سے سلام بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ چند باتیں ہیں جو اس سے متعلق آپ کے سامنے رکھیں، سلام سے متعلق بعض ایسی باتیں ہیں جو رہ گئی تھی لیکن وقت زیادہ ہو جا رہا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کر کے البتہ 2-4 منٹ یہ ہے کہ اگر کسی بھائی کو اس سلسلے میں کوئی سوال ہے، کسی بھائی کو کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی السلام علیکم کہے، ہے نا، دیکھیے اب اگر لفظ صریح استعمال کرے تو بہتر ہے، اگر الف نہیں کہتا سلام علیکم کہہ دے بھائی، سلام علیکم کہہ دے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عام طور پر لوگ یا تو جلدی میں نکل جاتا ہے یا تو ظاہر نہیں ہو پاتا، حالانکہ ہر آدمی کوشش یہی کرتا ہے کہ وہ کہے کہ السلام علیکم، تو بہتر سے گا سلام کرنے کے ہی کہ السلام علیکم کہے۔ لیکن اگر کسی سے سلام علیکم نکل گیا ہے السلام علیکم تو ہم یہ نہیں کہ اس کا سلام ادا نہیں ہوا، اس لیے کہ لفظ سلام اس نے استعمال کیا ہے۔ سلام کرنا تو اتنا اونچی اگلا سن لے، جواب دینے والا کتنی اونچی جواب دے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ بات رہ گئی تھی۔ دیکھیے سلام کرنے اور سلام کے جواب دینے میں دونوں کے اندر یہ شرط ہے کہ سنت یا وجوب اسی وقت ادا ہوگا کہ جو سلام کر رہا ہے اس کا سلام بھی سنا جائے اور جو جواب دے رہا ہے اس کا جواب بھی سنا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلام کرنے والے سلام تو کر لیا، لیکن آپ نے اگر جواب نہیں دیا یا جواب دیا لیکن اتنے آہستہ سے جواب دیا کہ اس نے نہیں سنا، تو اس کا مطلب سلام کرنے یا سلام کے جواب دینے کا حق ادا نہیں ہوا ہے۔ اصل مقصد تو اسے سنانا ہے نا، وہ تو اپنے دل میں بات لے ہی لے گا نا کہ ہاں بھائی دیکھو ہمارے سلام کا جواب وہ نہیں دیے، ہمارے سلام کا جواب نہیں دیے۔ تو اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ نے اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صراحت کے ساتھ یہ کہی ہے کہ سلام کرنے میں اور سلام کا جواب دینے میں دونوں کے اندر یہ ضروری بات ہے، یہ ضروری چیز ہے، یہ شرط ہے کہ اتنی آواز بلند کی جائے کہ جس سے سلام کیا جا رہا ہے وہ سن لے، یا جس کے سلام کا جواب دیا جا رہا ہے وہ سن لے۔ پہلے السلام علیکم کہنے کے بعد جو کچھ کہے انسان، لیکن اگر السلام علیکم نہیں کہتا ہے تو وہ حق ادا نہیں ہوگا۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آیا کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے زمانے جاہلیت میں انعم صباحا انعم مساء کہا کرتے تھے، ہے نا، یعنی وہی صباح الخیر مساء الخیر کہا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول نے اسے بدل کر کے اس کی جگہ پہ کیا رکھا؟ السلام علیکم رکھا ہے۔ تو اس سے جو ہے صباح الخیر مساء الخیر سے یا ہلا اہلا وسہلا مرحبا، اس سے جو ہے سلام نہ ادا ہوگا نہ سلام کا جواب ادا ہوگا۔ ضروری ہے کہ صاف الفاظ استعمال کیے جائیں، السلام علیکم استعمال کریں۔ جی ہے کہ نہیں؟ کوئی انسان بیت الخلاء کے اندر ہے تو ایسی حالت میں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ علماء نے اس کی اجازت نہیں، بلکہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پیشاب کر رہے تھے، ایک صحابی وہاں تو السلام علیکم انہوں نے سلام کیا، تو آپ نے کہا کہ دیکھو اس حالت میں سلام نہ کرو کہ میں سلام کا جواب نہ دوں، انتظار کرو، انسان فارغ ہو جائے تو سلام کرنا چاہیے۔ تو یہ مسئلہ اس سلسلے میں ذہن میں رہنا چاہیے۔ جی جی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہیں
آپ سب جتنی حدیثیں ہیں ان کے اندر جو ہے مصافحہ کا ایک ہی ہاتھ سے کرنے کا ذکر ہے. بخاری شریف میں کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے. جس حدیث سے لوگ استدلال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد وکفی بین کفیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا اس حال میں کہ میری ہتھیلی آپ کے دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں تھی. ظاہر بات وہاں تو نہ سلام کرنے کا ذکر ہے تو مصافحہ کا ذکر ہے. وہ تو یہ ہے کہ آدمی بیٹھا ہے کسی کو اچھی طریقے سے سمجھانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے دیکھو ایسا پڑھو ایسا پڑھو ایسا پڑھو، اس کا ذکر ہے. اس کے علاوہ بخاری شریف میں کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس سے یہ ہو کہ ہاں بھائی دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہیے. اس لیے سنت یہی ہے کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا جائے. جی ہاں.